اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے۔ فقال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون یہ چاہے گا کہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم کے بدلے خرید لے؟ فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے کسی بھی قیمت پر خریدنا نہیں چاہیں گے۔ قال فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے اللہ کی نظر میں، جتنی کہ تمہاری نظر میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے۔ یہ تو حدیث شریف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں امت کو ایک بات سمجھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا جو درد اور فکر تھی، اور امت کو ہر موقع پر سمجھانے کا جو جذبہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل دید تھا۔ چنانچہ اس موقع پر جب کہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے وہاں سے جلدی سے گزرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے اپنی امت کو ایک سبق سکھانا اور ایک تعلیم دینا مناسب سمجھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے جلدی سے گزر جانے کے صحابہ کرام سے پوچھ لیا، ان سے سوال کیا کہ تم میں کوئی ہے جو اس مرے ہوئے بچے کو، اس بدبودار بکری کے بچے کو کوئی 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اسے مفت میں بھی نہیں لینا چاہیں گے، چہ جائے کہ اس کی ہم قیمت ادا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ دنیا اتنی ہی اللہ کی نظر میں ذلیل ہے جتنی کہ تمہاری نظر میں بکری کا مرا ہوا بچہ ایک حقیر اور ذلیل چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہر شخص دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہے حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر کہ وہ دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر صرف پیسہ بنانے کی اور دنیا کے حصول کے چکر میں ہے۔ دنیا حلال روزی حاصل کرنا شریعت میں کوئی ممنوع نہیں، لیکن اس سے اپنے مقصد زندگی بنا لینا یہ غلط ہے۔ ایک مومن کا مقصد زندگی اللہ کی رضا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا تو کمانی چاہیے، لیکن اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد زندگی یہ نہ ہو، بلکہ مقصد زندگی ہمارا اللہ کی رضا ہو۔ چنانچہ دیکھیں، ایک شخص اگر مسافر ہے، وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ ہوٹل کی آرائش و زیبائش میں مصروف ہو جائے، اس کی ڈیکوریشن میں مصروف ہو جائے، بلکہ جس مقصد کے لیے وہ اس ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وہ مقصد کے حصول میں مگن رہتا ہے، اس کی ساری توجہ مقصد کے حصول کی طرف رہتی ہے۔ بس ہوٹل میں صرف رہائش کے لیے عارضی سی حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، ہم چند روزہ مہمان ہیں، کسی کی کوئی سال، کوئی 2 سال، کوئی 50 سال، کوئی 30 سال کی زندگی لکھوا کے لایا ہے، اس کے بعد اس نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ پھر آخرت کا جو زندگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے وہاں پہ نیک اعمال کی ضرورت پڑے گی جو کہ ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے۔ لہٰذا اس دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے، صرف دنیا کے حصول ہمارا مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔